السلام علیکم ویورس۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کا ہوسٹ محمد راشد ریئل لائف نامی یوٹیوب چینل پر ایک مزید انفارمیٹیو ٹاپک زندگی کیسے گزاریں لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہے۔ آئیے اس ٹاپک پر قبلہ استاذ محترم راؤ منظور علی حافظہ اللہ کے علمی خیالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور چلتے چلتے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دین سے متعلق ہماری بنیادی گفتگو چل رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری بنیاد درست اور مضبوط ہوگی تو اس پر ہماری عمارت بھی درست اور مضبوط قائم ہوگی۔ اگر ہماری بنیاد ہی کمزور ہوگی اور درست ڈائریکشن نہیں ہوگی اس کی، تو وہ عمارت بھی نہ مضبوط ہوگی نہ درست ہوگی۔ اور ہماری بنیاد اللہ اور اس کا کلام قرآن پاک اور اللہ کا رسول اور اس کی تعلیمات، یہ بنیاد ہے ہماری۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے ابتدائی گفتگو ہم کر رہے ہیں تاکہ اصل مقصد کی طرف آئیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ لائف اسٹائل ہر انسان کا مسئلہ۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر انسان اس پر ضرور غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، اپنا لائف اسٹائل کیسے بناؤں۔ اس میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ کسی کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس جیسے گزرے گزرنے دو۔ باقی تمام کیٹیگریز جو ہے نا اسی کے اندر آ جاتی ہیں، ان تین میں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، اپنا لائف اسٹائل کیسے بنائیں۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں لائف اسٹائل کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہر شخص، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کیا وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا؟ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی آئے گا، نہیں، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ تو پھر جب اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا، تو پھر اپنی مرضی سے جینے کا حق کیسے؟ جس نے زندگی دی ہے، جو موت دے گا، ہم اسی سے پوچھیں
کہ زندگی کیسے گزارے. بحیثیت مسلمان اگر ہم سے یہ کہا جائے، اور قرآن میں موجود بھی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، ہم تو کہیں گے آمنا صدقنا. اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، اسی کو اپنانا ہے. تو آسان جواب تو بالکل سمپل اور سادہ یہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا عقلی دلیل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، جب وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو وہ اس دلیل کو رد کر دیں گے. لیکن عقلی دلیل ایسی جس کو کوئی بھی عقل سلیم رد نہ کر سکے، وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. دنیا میں اگر غور کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کاروبار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ. مثال کے طور پہ میرے پاس موبائل ہے، میں نے کہا یہ میں بیچ رہا ہوں. سامنے والا کہتا ہے میں اس کو خرید رہا ہوں، کتنے کا؟ میں کہتا ہوں 1 ریال کا. وہ مجھے 1 ریال دیتا ہے، میں اس کو موبائل دے دیتا ہوں. تو جو اس کا ریال تھا وہ اس کا مال تھا، جو میرا موبائل تھا وہ میرا مال تھا. ہم نے مال کا تبادلہ کیا. میں نے اپنا موبائل سامنے والے کو دے دیا، سامنے والے نے 1 ریال مجھے دے دیا. مال کا تبادلہ ہو گیا. اور جب مال کا تبادلہ ہوا تو ہمیں حق کے ملکیت حاصل ہو گیا. یعنی کہ میرا جو موبائل تھا اس کا مالک سامنے والا ہو گیا، اور سامنے والے کا جو ریال تھا اس کا مالک میں ہو گیا. جب ملکیت حاصل ہوئی تو حق کے ملکیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سامنے والے کو تصرف کا اختیار مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس جو ریال آیا، سامنے والے نے جو دیا موبائل کے بدلے میں، اب مجھے یہ اختیار ہے کہ اس ریال کو میں جیسے چاہے استعمال کروں. اپنی ذات پہ استعمال کروں، کسی کو گفٹ کر دوں، یا الماری میں بند کر کے رکھ دوں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے سامنے والے کو بھی اختیار حاصل ہوا کہ وہ موبائل کو اپنے لیے استعمال کرے، کسی کو گفٹ کر دے، یا الماری میں رکھ دے، وغیرہ وغیرہ. تو حق کے ملکیت تصرف کا اختیار دیتی ہے. اس کو اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں ایک نئی گاڑی خریدنے کے لیے، شو روم پہ جاتا ہوں، گاڑی پسند کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں یہ کتنے کی ہے. بالفرض ہے اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 1000 ریال ہے، تو میں اس کو 1000 ریال دے کر کے گاڑی لے لیتا ہوں. اب میں نے جو 1000 ریال دیا اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے گاڑی دے دی. اب یہ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو گیا. اور گاڑی کے ساتھ جنہوں نے نئی گاڑی نکلوائی ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ ایک بک بھی دی جاتی ہے گاڑی کے ساتھ. وہ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کس ٹیکنالوجی پہ گاڑی بنی ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اب میں گاڑی لے کر کے آتا ہوں، حق کے ملکیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں جیسے چاہے استعمال کروں. لیکن اس اختیار کے باوجود میں اس کتاب کو فالو کرتا ہوں. اس میں جو لکھا ہوتا ہے
کہ ये मिसाल के तौर पे पेट्रोल पे बनी हुई या डीजल पे बनी हुई, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इंजन कौन सा है, पेट्रोल का है या डीजल का है, इसमें कौन सा ऑयल डलेगा, कितना ऑयल डलेगा, कितनी रनिंग के बाद इसको ट्यूनिंग करवाना है, इसमें हवा का प्रेशर कितना रखना वगैरह वगैरह, उसमें उस गाड़ी से मुतालिक हिदायत लिखी होती है, मालूमात लिखी हुई होती है, और वो उसके कहने पे लिखी जाती है जिसने इसको इजाद किया, जिसने इसको बनाया, जिसने इसको तख्लीक किया। अगर हम तख्लीक करने वाले की हिदायत पर अमल करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट हासिल करते हैं, बेहतरीन नतीजा हासिल करते हैं और अपने आप को नुकसान से बचाते हैं। अगर हम उस हिदायत पर अमल ना करें और अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करें, अगर बगैर ऑयल के चला दें, इंजन बंद हो जाएगा। पेट्रोल के इंजन में डीजल और डीजल के इंजन में पेट्रोल डालें तो गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन खत्म हो जाएगा। हक के मिल्कियत होने के बावजूद हम उसकी बनाने वाले की हिदायत पर अमल कर रहे होते हैं। जिसने उसको इजाद किया, बनाया, वो बेहतर जानता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर चीज को तख्लीक किया है। हम यहां पर सिर्फ इंसान की बात कर रहे हैं इस वक्त, कि हमें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, अक्ल और शऊर दे करके, इख्तियारात दे करके हमें तख्लीक किया है, दुनिया में भेजा है। अब दुनिया में आए हैं, जीना तो है। कैसे? ऐसे ही जैसे बनाने वाला बेहतर जानता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसी तरह से हमारा अल्लाह दुरुस्त जानता है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। देखें, इंसान ने कोई चीज इजाद की, तख्लीक की, वो तो दुनिया के अंदर जो चीजें मौजूद थी उसका मुशाहिदा करके, एक आला जहन का इस्तेमाल करके एक गाड़ी बना दी। और इंसान गलती का इस्तेमाल रखता है। यही वजह है कि रोज बरोज टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती रहती है, उससे बेहतर होता रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, उससे बेहतर चीजें सामने आती रहती हैं। ये तो इंसान है जो गलती का इस्तेमाल रखता है, उसके बावजूद हम उसकी हिदायत पर अमल करते हैं, उसके बताए हुए तरीके पे अमल करते हैं। अल्लाह ताला जो गलती का इस्तेमाल नहीं रखता, उसने इंसान को तख्लीक किया है, अकल दी है, इख्तियारात दिए हैं। हम अकल का इस्तेमाल करें और दुरुस्त अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम भी इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि उसने हमें तख्लीक किया है, वो बेहतर जानता है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। तो दुनिया की मिसाल से हमें ये बात समझ आ रही है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। और ये वो अकली दलील है जिसको कोई भी साहिब अकल रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का पूरा निजाम, पूरा का पूरा सिस्टम इसी बुनियाद पर चल रहा है। तिजारत भी इसी बुनियाद पे हो रही है जो बयान किया गया। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाइए, किसी भी रंग, नस्ल, जबान बोलने वाले से आप पूछ लीजिए, इसी तरीके से का तिजारत हो रही है। और चीजों का इस्तेमाल भी इसी तरह से हो रहा है कि जो उसका बनाने वाला है
وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. لیکن انسان پھر بھی غلطی کا احتمال رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بنانے والے کو. ہمارا رب جو غلطی کا بھی احتمال نہیں رکھتا، تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، عقل بھی دی، اختیار بھی دیا. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے. اب اس کو کوئی بھی عقل رد نہیں کر سکتی. بے وقوف آدمی تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن صاحب عقل سوچ سمجھ کے بولتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی رنگ اور نسل مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے پوچھیں، وہ یہی بات کہے گا. بظاہر بات مکمل ہو گئی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، بات اور واضح کرتے ہیں. کس طرح؟ میں نے جو گاڑی لی تھی اس کی ایک قیمت ادا کی تھی. اس قیمت دینے کے بعد وہ گاڑی مجھے ملی اور اس پر مجھے تصرف کا اختیار حاصل ہوا. اس اختیار کے باوجود ہم اس کے بنانے والے کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں. اگر چاہیں تو نہ بھی کریں، اگر نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، وہ اپنی قیمت پوری لے چکا ہے. اب تھوڑا سا سوچ کے مجھے بتائیے، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیا کوئی قیمت لی؟ کوئی قیمت نہیں لی. میں جتنا جانتا ہوں مجھ سے کوئی قیمت نہیں لی گئی، میں جن کو جانتا ہوں ان سے کوئی قیمت نہیں لی گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے قیمت لی گئی ہے تو وہ سامنے آ جائے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے قیمت دے کے زندگی حاصل کی ہو. جب قیمت دی نہیں تو حق ملکیت حاصل نہیں ہوا، اور جب حق ملکیت حاصل نہیں ہوا تو تصرف کا اختیار کیسے ملے گا؟ اگر غور کریں تو ہمارے پاس تصرف کا اختیار ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں پھر اپنے خالق و مالک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ہم نے کوئی اپنی زندگی کی قیمت نہیں دی جو اپنی مرضی سے گزارے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے دنیا میں جو چیز ایجاد کرتا ہے اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، قیمت دینے کے باوجود. اللہ کو ہم نے کوئی قیمت نہیں دی. ہمیں تو لازم ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. لہذا ہمیں چاہیے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم عقل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس اختیار کو درست استعمال کریں، اور جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنا کلام اپنے خاص بندے کے ذریعے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں تک پہنچانے، اور ہم سب کو مل کر
قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ الحمدللہ ویورس، ہم نے اسلامی اسکالر قبلہ جناب راؤ منظور علی حفظہ اللہ سے ریئل لائف یوٹیوب چینل پر لائف اسٹائل زندگی کیسے گزاریں کے ٹاپک پر انتہائی مفید اور اہم گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور آپ نے زمانہ جدید کے اعتبار سے گاڑی کی مثال دے کر اور دیگر مثالوں سے یہ بات واضح فرمائی کہ جو جس چیز کا سانع ہے اس کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق ہی اس چیز کو استعمال کیا جائے گا، اور پھر جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے تو اس کے احکامات اور اس کے ارشادات کی کیا ویلیو ہوگی۔ اگر میں اور آپ، ہم سب اس پہ غور و تفکر کریں اور سوچیں اور تدبر کریں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی میں چینج آئے گا۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے ہوسٹ محمد راشد کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔